السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لیکچر ٹی وی۔ امام مہدی مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل حضرت مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام امت میں ایک مجدد، کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کون ہیں؟ وہ کس کی اولاد ہیں؟ ان کا ظہور کب ہوگا؟ اگر ہو چکا ہے تو وہ کہاں ہیں؟ ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے کیا صلاحیتیں حاصل ہوں گی؟ ان سب سوالوں پر آگے آنے والی سیریز میں قرآن و حدیث اور مختلف عقائد کے حوالوں سے روشنی ڈالیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کوئی بیانیہ غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اصلاح فرمائیے۔ ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث کی روایت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے۔ ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہ نہ ہوگا۔ اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ مہدی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سادات میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ حضرت مہدی کا نام محمد یا احمد ہے، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے۔ بمانی ہدایت یافتہ مکمل بادب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کی دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کی برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گے، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کے علامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہو، تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں یعنی کہ غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا، اہل روم، مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کی ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے، تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بے شمار علامات
کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہے، اور علماء دین بھی بتاتے ہیں۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے، جسے مغربی مفکرین اینٹی کرسٹ کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ دوسری، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ تیسری علامت کچھ یوں ہے کہ قواعد علم و نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15ویں رات کو سورج گرہن لگے گا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ سفیانی کا خروج، یہ ابو سفیان کے اولاد سے ایک شخص ہوگا اور ماں کی طرف سے بنو کلب سے ہوگا، جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ پانچواں، مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا۔ یہ نشانی صحابہ کے زمانے میں پوری ہو چکی ہے۔ پانچواں، بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا، عراق پر روپے اور غلہ کی پابندی لگنا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تیسرا، دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ اہل تشیع کے قائد کے مطابق وہ 15 شعبان 256 ہجری کو سامرا یعنی کہ عراق میں پیدا ہوئے ہیں اور حسن بن علی عسکری کے بیٹے ہیں، اور والدہ کا نام نرجس یا ملیکہ تھا، جو کیسر روم کی نسل سے تھیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے حاکم وقت نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اس لیے ان کی پیدائش کا زیادہ چرچا نہیں کیا گیا۔ حاکم وقت نے ان احادیث کو سن رکھا تھا کہ اہل بیت سے 12 امام ہوں گے، جن میں سے آخری امام مہدی ہوں گے جو حکومت قائم کریں گے۔ تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ ان کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہوگی۔ غیبت یعنی کہ غیب، اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ 5 سال کی عمر میں غیبت میں چلے گئے مگر اپنے نائبین کے ساتھ رابطہ رکھا۔ اس وقت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں۔ غیبت صغریٰ کے دوران میں وہ اپنے معاملات اپنے نائبین کے ذریعے چلاتے رہے۔ ایسے 4 نائبین کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ غیبت صغریٰ 260 ہجری سے 329 ہجری تک چلتی رہی۔ بعد میں وہ مکمل غیبت میں چلے گئے، جیسے غیبت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس دوران میں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور ان کا ظہور حدیث کے مطابق آخر الزماں یا قیامت کے قریب ہوگا۔ اہل تشیع کی طرح اہل سنت کی کتابوں میں بھی بہت سی روایات امام مہدی کے بارے میں نقل کی گئی ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل سنت کے مصنفین نے مستقل کتابیں حضرت مہدی کے بارے میں لکھی ہیں، جس سے وہ اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ صرف شیعوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ حافظ سلیمان بن ابراہیم قندوزی حنفی امام باقر اور امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں خدا کے صالح بندوں سے مراد مہدی اور ان کے اصحاب ہیں۔ نجات دہندہ کے آنے کا بیان بہت سی قرآنی آیات میں موجود ہے۔ مثلا سورہ قصص کی 5ویں آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان ضعیف اور ماتحت بنائے جانے والے انسانوں کو روئے زمین کے پیشوا بنا دیں اور انہیں زمین کے وارث قرار دیں۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیح، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا، جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے احادیث ملتی ہیں۔ امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سے کچھ علامتیں بہت اہم ہیں، جیسا کہ عرب کی بحری ناکہ بندی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچا دشوار ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ دوسری اہم علامت جو ہے وہ حج کے موقع پر منی میں قتل عام۔ عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ
کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل اور خون خرابہ ہوگا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ مہدی کہیں گے، افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور اس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھیں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور ظہور کے بعد کی کچھ علامات۔ سچی حضرت مہدی علیہ السلام کی کیا علامات ہوں گی؟ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔